مرد کو مہندی سے ہاتھ رنگنا، پاؤں رنگنا، یہ حرام ہے۔ جو عورتیں کر رہی ہیں، عورتیں ہاتھ پاؤں رنگتی ہیں، تو مرد کو ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر نابالغ بچے کو بھی جیسے ماں نے لگا دیا مہندی، عید آ رہی ہے بھائی عید میں لگاتے ہیں مہندی، فلاں کی شادی ہو رہی ہے تو مہندی لگاتے ہیں، تو اس طرح ماں نے بھی اگر لگائے تو لگانے والا گناہ گار ہوگا۔ نابالغ بچے پر گناہ نہیں ہے لیکن لگانے والا گناہ گار ہوگا۔ تو یہ حرام ہے، سب توبہ کریں۔ یہ عورت کی نقل کی وجہ سے حرام ہے، عورت کی مشابہت کی وجہ سے۔ وہ عورت جو کام کرتی ہے اس سے ملتا جلتا کام کرنے کی شریعت میں ممانعت ہے، تو اس لیے اس سے اور لعنت کی گئی ہے اس مرد پر جو عورت کی مشابہت کرے اور اس عورت پر جو مرد کی مشابہت کرے۔ یہ حدیث پاک میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ لعنت والا کام جو کہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جس نے آج تک مہندی لگائی ہے مہربانی کر کے توبہ کرے، اور چھوٹے لڑکوں کو بھی، نابالغ لڑکوں کو یا ایک دن کے لڑکے کو بھی نہ لگائیں۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی مردوں کو، مسلمان مردوں کو شاید اس طرح کے مسائل کا علم نہ ہو اور وہ چل پڑے ہوں اس طریقے کار کے ساتھ کہ چلیں ہاتھوں پہ مہندی لگا دو۔ وہ پتہ چلا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو مردوں میں خاص طور پر نوجوانوں میں جو بریسلیٹ یا کڑے پہننے کا جو رواج ہے، چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو، وہ چل پڑا ہے اور جیسا تیسا چل پڑا ہے۔ چین اور یہ بریسلیٹ آپ اس کو سمجھ لیں پہنتے ہیں، جو اس کے علاوہ عجیب و غریب قسم کی انگوٹھیاں میں اس کی وضاحت دینے کی کوشش کرتا ہوں، وہ پہنتے ہیں۔ تو ایسا چین کا کلچر بڑھ گیا، بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چین پہنتے ہیں، بٹن کھلے بھی نہیں ہو تبھی چین ان کی پہنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ آپ پہن رہے ہوتے ہیں، جو پہن رہے ہیں ان کو عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ شارٹس پہن رہے ہیں، مطلب کہ ہاف پینٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ پہن رہے ہیں، گھٹنوں سے اوپر سارا نظام اب، اور بالکل اس کو ایک جنرل ایک کلچر طور پر اب لے لیا گیا ہے کہ شاید اس کو اب کوئی بھی غلط سمجھ نہیں پا رہا ہوتا بدقسمتی کے ساتھ۔ تو میں چاہوں گا کہ امیر سنت اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی فرمائے۔ کیا پتہ کہ کسی کو آج پتہ چل جائے گا اچھا یہ ناجائز تھا یا حرام تھا یا جو بھی اس کا شرعی حکم تھا اس کے مطابق کرے۔ درست مسئلہ جب پتہ چل جائے تو اس کے بعد پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگ کر راستہ صحیح اختیار کر لینا چاہیے۔ حضور اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اصل غلط فہمی یہ ہوتی ہے بعضوں کو، جواب سنے میں نے، اگر ان کو منع سونے کی نہیں ہے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ سونے کے علاوہ کسی اور میٹل کی ہو چین تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، کسی بھی میٹل کی چین، سونا ہو، چاندی ہو، اسٹیل ہو، کسی بھی میٹل کی چین مرد پہنے گا گناہ گار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ معاملہ بھی سخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے پہنی ہے یا یہی کڑے وغیرہ پہن لیتے ہیں، بریسلیٹ پہن لیتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں پہن لیتے ہیں، یہ سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ مہربانی کر کے اس کو آپ اتار دیں اور فوراً اتار کے توبہ بھی کریں۔ جب سے پہنی تھی تو مکمل توبہ کر لیں گے، یا اللہ پاک میں نے جب بھی یہ چین پہنی یا یہ اس طرح کے کڑے وغیرہ پہنے، میں اس سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں پہنوں گا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس طرح یہ توبہ اللہ قبول کرنے والا توبہ، اور آئندہ کبھی نہ پہنے، مرد نہ پہنے۔ شارٹس پہنتے ہیں، ہاف پینٹ، تو مرد کے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گھٹنے کھلے رکھتے ہیں، گھٹنے کھلے رکھتے کسی کے آدھی رانیں بھی کھلی ہوتی ہیں نا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ نہ بلا ضرورت اپنا سطر اکیلے میں بھی کھولنا جائز نہیں ہے، پھر یہ تو لوگوں کے سامنے تو گناہ در گناہ ہوا، اور انہیں کہ دعوت نظارہ دے رہی ہے کہ دیکھو اس کو، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلا تکلف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے اور نظر کی حفاظت کرنی ہے اس سے۔ تو اس لیے وہ کوئی ایسا ہو پینٹ والا تو نہ پہنے۔ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ گھوم رہے ہوتے پہن کر، اور بعض ملکوں میں تو بس مت پوچھو بات۔ فیشن بنا ہوا، بالکل ٹرینڈ ہے یہ، اور اسپیشلی بدقسمتی کے ساتھ جب گرمی شروع ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، نہ عورتوں کے لباس کا ٹھکانہ ہے نہ مردوں کے لباس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں، ہم سب کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو جو کچھ اس وقت بیان فرما رہے سب قرآن و حدیث سے ہی
مسائل بیان کیے جاتے ہیں الحمدللہ. انگوٹھیاں جو پہن رہے ہیں 2-2 3-3 4-4 عجیب و غریب قسم کی. مرد کا ناف جو ہے نا یہ شامل نہیں ہے. ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت نی، گھٹنا میننگ نی، دونوں گھٹنوں سمیت، دونوں نی سمیت ہر طرف یہ گولائی میں، یہ جو میں نے حصہ بتایا ناف کے نیچے، تو پیٹھ کی طرف بھی ناف کے نیچے جو حصہ ہے اور نیچے والے سارے حصے جو ہیں یہ گھٹنوں سمیت یہ ستر کہلاتے ہیں. یہ بالکل یعنی کہ چھپا کے رکھنے، بلا ضرورت اکیلے میں بھی کھولنا یہ گناہ ہے، اور دوسروں کے سامنے کھولنا تو پھر اور اس کی بڑھ گئی نا کہ وہ دوسرا بھی دیکھے گا. آپ نے کھولا تو وہ دیکھے گا نا. تو اس سے بہت بچنا ہے. اور جس نے ایسا کیا وہ توبہ کر لے کہ اب تک میں نے کیا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ بچے اس سے. اور رہا انگوٹھی کا مسئلہ، تو وہ چاندی جو ہے چاندی مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی چاندی کی جس میں ایک نگ ہو. نگ کا وزن کتنا ہی ہو، وہ نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں، البتہ اس چاندی کی قید ہے کہ چاندی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو. اس انگوٹھی کا وزن، چاندی کی انگوٹھی کا، وہ نگینے کا وزن شامل نہیں ہے، اسٹون کا وزن ضرورت نہیں ہے، شامل نہیں ہے. چاندی جو ہے 4.5 ماشے سے کم، یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو. اگر 4 گرام 374 ملی گرام پوری ہے چاندی تب بھی ناجائز ہو جائے گی، کم ہو. اور ایک ہی انگوٹھی ہو، نگ ہو ایک ہی ہو، بغیر نگ کی، یا ایک سے زیادہ نگ. نگ بولتے وہ نگینا اسٹون یا اس طرح کا جو لگاتے ہیں، چاہے پلاسٹک کا ہو چاہے پتھر کا ہو چاہے اصلی ڈائمنڈ ہو، یہ ایک ہو تو مرد کے لیے یہ جائز ہے. باقی عورتوں کے لیے وزن کی کوئی قید نہیں. اس کے علاوہ مرد کے لیے دیگر میٹل، چاہے سونا ہو چاہے اسٹیل ہو چاہے ایلومینیم ہو، کوئی بھی مطلب چیز ہو، یہ کسی بھی میٹل کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا. اور چاندی کی جو میں نے جائز وزن جو بتایا، اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے مرد کو پہننا. نہ پہنے تو اچھا، فتح رضویہ سے یہی مستفاد، یہی سمجھ میں آتا ہے. میں نے جو پڑھا فتویٰ کہ نہ پہنے، خلاف اولا، بچنا بہتر ہے کہ انگوٹھی پہنے ہی نہیں. اچھا، سنت ہے، سنت کی صورت ہے کہ قاضی ہے، مفتی ہے، اور وہ مہر لگاتے ہیں. پہلے مہر لگتی تھی، تو انگوٹھی سے مہر لگاتے ہیں، تو ان کے لیے سنت ہے مہر لگانے کے لیے. اگر مفتی صاحب یا قاضی صاحب، قاضی میننگ جج، مہر نہیں لگاتے، اور اب نہیں لگاتے، کہیں لگاتے ہوں تو پتہ نہیں ہے. تو جو نہیں لگاتے اسٹیمپ لگاتے ہیں نا اب تو کمپیوٹرائزڈ ہو گیا سارا نظام، تو اسٹیمپ بھی اب اسی میں لگ جاتی ہے جو بھی ہے. تو اب یہ کہ ان کے لیے انگوٹھی، ان کے لیے بھی سنت نہیں ہے مہر والی انگوٹھی. اب حاجت نہیں ہے اس کی، استعمال نہیں. بول رہا تھا جی. تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ عید، بقرعید، میٹھی عید، ان دونوں عیدوں میں مرد کے لیے وہی جائز وزن کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے.